السلام علیکم دوستو۔ ایلف شفق ترکی کی مشہور خاتون ناول نگار ہیں جنہوں نے ناول 40 رولز آف لو برسوں کی تحقیق کے بعد رومی اور شمس تبریز کی ملاقات پر لکھا ہے۔ جب وہ دونوں ملے تو کئی ہفتوں تک ایک کمرے میں بند رہے اور محبت کے وہ غیر معمولی 40 اصول لکھے جو اس ناول کا حصہ ہیں۔ یہاں ایک اہم اقتباس اس ناول سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رومی کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ایک دن ایک طوائف جس کا نام ڈیزرٹ روز تھا وہ بھی ان کو سننے مسجد پہنچ گئی۔ ڈیزرٹ روز نے اس مقصد کے لیے اپنا حلیہ بدل لیا۔ رومی کی گفتگو سننے کے دوران اس کے ایک پرانے گاہک نے اسے پہچان لیا۔ اس پر وہاں شور مچ گیا کہ ایک طوائف مسجد میں موجود ہے۔ لوگوں نے اسے وہاں سے نکالا اور باہر لے آئے۔ ہجوم میں غصہ بڑھ رہا تھا۔ ڈیزرٹ روز کو لگا کہ اب اسے وہیں کھڑے کھڑے سنسار کر دیا جائے گا۔ اسی اثنا ایک درویش اس ہجوم کے قریب پہنچا اور چیخ کر بولا، رک جاؤ، اور ہجوم ساخت ہو گیا۔ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ 30 لوگ ایک کمزور عورت پر حملہ آور ہو رہے ہو، کیا یہ انصاف ہے؟ درویش بولا، کیا اس کے ساتھ کسی انصاف کی ضرورت نہیں؟ مجمع میں سے کوئی بولا، یہ طوائف یہاں ایک مرد کے لباس میں آئی تاکہ ہم اچھے مسلمانوں کو دھوکہ دے سکے۔ تم لوگ مجھے یہ بتا رہے ہو کہ اس عورت کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ یہ مسجد کیوں آئی؟ کیا یہ جرم ہے؟ درویش کے لہجے میں اب طنز نمایاں تھا، یہ طوائف ہے۔ ہجوم میں سے کوئی چلایا، مسجد میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ ہجوم طوائف طوائف کے نعرے لگانا شروع ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ آئیں طوائف کو مارتے ہیں۔ لگتا تھا کہ ایک فقرے نے درویش کے جلال کو مزید تیز کر دیا۔ رک جاؤ اور مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم واقعی اس عورت سے نفرت کرتے ہو یا پھر تم لوگوں کے اندر اسے حاصل کرنے کی خواہش ہے؟ یہ کہہ کر درویش نے اس طوائف کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ طوائف درویش کے پیچھے چھپ گئی جیسے ایک چھوٹی بچی خطرہ دیکھ کر اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی ہو۔ ہجوم کے سربراہ نے درویش سے کہا، تم اس علاقے میں اجنبی ہو، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، تمہیں ہمارا پتہ نہیں، تم اس سے دور رہو۔ کوئی اور بولا، تم کیسے درویش ہو؟ کیا تمہارے پاس ایک طوائف کا دفاع کرنے سے بہتر کوئی اور کام نہیں؟ درویش ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، جیسے وہ اس سوال پر غور کر رہا ہو۔ اس نے غصے کا اظہار نہیں کیا اور پرسکون رہا۔ پھر کہا کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم مسجد میں عبادت کے لیے جاتے ہو یا اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھنے؟ کیا مسجد میں خدا سے اہم وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں تم تکتے رہتے ہو؟ اگر تم خدا کی عبادت کرنے گئے تھے تو پھر تمہیں تو یہ عورت وہاں نظر ہی نہیں آنی چاہیے تھی۔ حلیہ بدلنا تو دور کی بات ہے، اگر اس نے کپڑے تک نہ پہنے ہوتے پھر بھی وہ تم لوگوں کو نظر نہیں آنی چاہیے تھی۔ جاؤ، لوٹ جاؤ اور رومی کا واز سنو۔ اس کمزور عورت کو مارنے سے وہ کام زیادہ بہتر ہے۔ دھیرے دھیرے ہجوم چھٹ گیا۔ طوائف کے ہوش ٹھکانے آئے تو وہ بولی، اے درویش، آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ درویش بولا، تمہیں کوئی شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خدا کے علاوہ کسی کے شکر گزار نہیں ہیں۔ ڈیزرٹ روز نے نام پوچھا تو درویش شمس تبریز نکلا۔ درویش بولا کہ کچھ لوگ اچھی زندگی شروع کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنا رنگ کھو بیٹھتے ہیں۔ تم بھی انہی لوگوں میں سے لگتی ہو جو اپنا رنگ کھو بیٹھی ہے۔ کبھی تمہارا رنگ للی کے پھول کی طرح سفید تھا، تاہم وقت کے ساتھ یہ رنگ کملا گیا، اب یہ رنگ براؤن ہو چکا ہے۔ کیا تم اپنے اس اصل رنگ کو مس نہیں کرتی؟ کیا تم دوبارہ اپنی اصلی ذات کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتی ہو؟ تمہارا رنگ اس لیے بگڑ گیا کیونکہ ان تمام برسوں میں تم نے اپنے آپ کو یہ یقین دلایا کہ تم اندر اور باہر سے آلودہ ہو چکی ہو۔ ڈیزرٹ بولی، واقعی میں اچھی نہیں ہوں، مجھے علم نہیں، میں کیسے کچھ کما کر اپنی زندگی گزاروں؟ درویش بولا کہ تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک دن ایک طوائف نے گلی میں ایک کتے کو پیاسا دیکھا۔ کتا سورج کی تیز دھوپ میں بے بس لیٹا تھا اور اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ ایک طوائف نے اپنا جوتا اتارا، اس میں ایک قریبی کنویں سے پانی بھر لائی، کتے کو پلایا اور چلی گئی۔ اگلے دن طوائف کی ایک صوفی سے ملاقات ہوئی۔ جو ہی اس صوفی نے اسے دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر اس طوائف کے ہاتھ چومے۔ طوائف کو ایک دھچکا لگا۔ صوفی بولا، تم نے جو ہمدردی کتے کے ساتھ دکھائی تھی وہ خدا کو اتنی بھائی کہ اس نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔
یہ واقعہ سن کر ڈیزرٹ روز بولی، اگر میں پورے شہر کے پیاسے کتوں کو پانی پلاؤں تو بھی میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ شمس بولا، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ یہ تو صرف خدا کو پتا ہے کون نیک اور کون گناہ گار ہے، اور تم کیسے کہہ سکتی ہو جنہوں نے تمہیں آج مسجد سے دھکے دے کر نکالا وہ خدا کے بہت قریبی ہیں اور تم خدا سے دور ہو۔ طوائف بولی، ان مردوں کو یہ بات کون بتائے گا؟ درویش بولا، تم انہیں بتاؤ گی۔ روز بولی، آپ کا خیال ہے وہ میری بات سنیں گے؟ وہ لوگ تو مجھ سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ درویش بولا، اگر تم چاہتی ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ مختلف انداز میں سلوک کریں تو پھر سب سے پہلے تم اپنے ساتھ سلوک کو تبدیل کرو۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو محبت کر سکو۔ کچھ عرصے بعد ڈیزرٹ روز بھاگ کر رومی کے گھر چلی گئی جہاں شمس تبریز ٹھہرے ہوئے تھے۔ رومی کا خاندان پریشان ہو گیا، سب کو رومی کی ساکھ کی فکر ہونے لگی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک طوائف ان سے ملنے آئی ہے۔ رومی اور شمس سیر سے واپس لوٹے تو انہیں اس غیر متوقع مہمان کے بارے میں بتایا گیا۔ رومی کو ایک دھچکا لگا اور بولے، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایک طوائف ہم سے ملنے آئی ہے، ایک طوائف ہمارے گھر کے صحن میں موجود ہے۔ کوئی بولا، جی وہ کہتی ہے اس نے گناہ کی زندگی ترک کر دی، وہ طوائف خانے سے بھاگ آئی ہے تاکہ خدا کو تلاش کر سکے۔ شمس تبریز بولے، اوہ یقیناً یہ ڈیزرٹ روز ہوگی۔ ان کی آواز میں خوشی واضح تھی۔ گھر کے کسی فرد نے کہا، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے گھر کی چھت کے نیچے ایک طوائف آئی ہوئی ہے۔ شمس نے آسمان کی انگلی اٹھا کر کہا، کیا ہم سب پہلے ایک چھت کے نیچے نہیں رہ رہے؟ بادشاہ، ملکہ، قواری ہو یا طوائف، سب اس ایک آسمان کے نیچے تو رہتے ہیں۔ ناول کے اس خوبصورت اقتباس کے بعد یہ چھوٹا سا واقعہ بھی پڑھ لیں۔ ایک بار حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی طوائف نے پوچھا، کیا کسی طوائف کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ تو حضرت کا جواب نہایت ہی فکر انگیز تھا۔ فرمایا، اگر طوائف کے پہلو میں لیٹنے والے کا پڑھایا جا سکتا ہے تو طوائف بیچاری کا کیا قصور ہے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھا جا سکے؟ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔